کہ اللہ نے کئی چیزیں انسان کی فطرت میں رکھی ہیں. اب شیطان فطرت کو تو نہیں بدل سکتا کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے مبلغ بن کے آیا، میری ذمہ داری یہ ہے کہ تبلیغ کروں. لیکن کہا کہ شیطان کا کام تبلیغ نہیں ہے، شیطان مزین ہے، وہ چیزوں کو زینت دیتا ہے. شیطان کا کام تبلیغ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ مولانا برائی کی تبلیغ ہو رہی ہے. برائی کی تبلیغ نہیں ہوتی، برائی کو زینت دی جاتی ہے. کس طرح برائی کی تبلیغ نہیں ہوتی؟ کیونکہ برائی کی تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. برائی میں ابتدا ہی سی کشش ہے. اب مثلاً اگر کسی کو رشوت کی دعوت دی جائے، پیسہ کس کو برا لگتا ہے؟ اس کو دیکھتے ہی اس کے اندر کشش ہے. شہوانی چیزوں میں دیکھتے ہی انسان کے لیے کشش ہے. اگر کوئی شکم پرست ہے، اسے کھانے کی چیزیں اچھی لگتی ہیں. اب اس میں شیطان نے کوئی محنت نہیں کرنی کہ آپ کو بولے کہ آپ پیسہ لے لو، آپ کو بولے کہ شہوانی چیزوں کے پیچھے آ جاؤ، آپ کو نشے کے پیچھے لگائے. کہ نہیں، وہ مزین ہے، وہ چیزوں کو خوبصورت کرتا ہے. میرا کام یہ ہے کہ میں مبلغ ہوں کہ صبح سویرے نماز کے لیے اٹھنا، وضو کرنا، 2 رکعت نماز پڑھنا، اس میں زحمت ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ اذان آ جائے اور آپ دوڑے دوڑے مسجد کی طرف چلے جائیں. روزے رکھنے میں زحمت ہے. ایسا نہیں کہ ہر بندہ بڑی آسانی سے روزہ رکھ لے. حج پہ جانے میں زحمت ہے، اتنی گرمی ہے، طواف کرنا ہے، تھکن ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ ہر بندہ دوڑے دوڑے اور کہے کہ جناب مجھے حج کرنے کے بعد بڑا مزہ ملا، یا مجھے روزہ رکھنے کے بعد بڑا مزہ ملا. فرمایا نہیں، اس میں زحمت ہے، تبلیغ اس کی تبلیغ کی جاتی ہے. لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے. کیوں امام حسین کربلا کے میدان میں اگر اصحاب امام حسین تیر کھا رہے ہیں اور امام حسین نماز قائم کر رہے ہیں، یہ کار زحمت ہے. اس نماز کو قائم کرنا، اس میں زحمت ہوتی ہے. لیکن شیطان کے لیے کس چیز کی زحمت ہے؟ فرمائے وہ مزین ہے. اب مزین کا مطلب کیا ہے؟ کہ مثلاً ہر بندہ فطرتاً عاشق کمال ہے. وہ کرسچن ہو، وہ مسیحی ہو، وہ ہندو ہو، ہر بندے کو کمال پسند ہے، ہر بندے کو پرفیکشن پسند ہے. ہے کوئی اس مجمع میں ایسا جوان جو یونیورسٹی میں داخلہ لے اور یہ کہے کہ جناب میں نے تو فیل ہونا ہے؟ ہے کوئی ایسا نوجوان جو میٹرک اور انٹر یا اے لیول اور او لیول کے ایگزام دینا چاہے، کہے مجھے فیل ہونا بڑا اچھا لگتا ہے؟ ہر کسی کو پاس ہونا اچھا لگتا ہے. وہ بندہ جو فیل ہو گیا وہ بھی پاس ہونا چاہتا ہے. ہر بندہ پرفیکشن کو پسند کرتا ہے، یہ فطرت میں ہے. ہر بندہ کمال کو پسند کرتا ہے. اگر آپ یہ سوچ رہے ہو کہ ابن سعد کمال کے پیچھے نہیں تھا، وہ بھی کمال کے پیچھے تھا. جو بندہ چوری کر رہا ہے وہ بھی کسی نہ کسی کمال تک پہنچنا چاہتا ہے. وہ بندہ جو مسجد میں جا رہا ہے وہ بھی کسی نہ کسی کمال تک پہنچنا چاہتا ہے. کسی بھی انسان کو تنزلی پسند نہیں، ہر انسان ترقی کرنا چاہتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ میری ذات جب کمال کی عاشق ہے، پرفیکشن کی عاشق ہے، کسی بھی انسان کو نقص پسند نہیں ہوتا، ہر انسان کمال کو پسند کرتا ہے. کیوں جب ایک تصویر کامل ہو جاتی ہے آپ اسے پسند کرتے ہو؟ یہ فطرت ہے. کیوں جب ایک حسین منظر آپ کے سامنے آتا ہے آپ فوراً واہ واہ بولتے ہو؟ کیونکہ یہ آپ کی فطرت ہے. کیوں ایک اچھی خوبصورت خط، اچھی خوبصورت رائٹنگ جب آپ دیکھتے ہو تو آپ اس کی تعریف کرتے ہو؟ کیونکہ اللہ نے آپ کی فطرت میں رکھا ہے کہ آپ کیا ہو؟ عاشق کمال ہو. کہ میں فضائلی ایک بیان دیتا ہوں کہ کسی ریٹائر فوجی نے کہا کہ آپ شیعہ مولوی حضرات اتنا امیر المؤمنین کے فضائل کیوں بیان کرتے ہیں، دوسروں کی باتیں کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا ہمارا قصور نہیں، یہ مسئلہ فطرت کا ہے کہ فطرت کو علی ابن ابی طالب اچھا لگتا ہے. کہ مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی. میں نے کہا دیکھیے آپ کی فطرت عاشق کمال ہے. جہاں اسے پرفیکشن نظر آتی ہے فطرت اس کی تعریف کرنے لگتی ہے. میں نے کہا فوجی ہیں، فوجیوں والی مثال دوں. میں نے کہا فوجی کی ڈیوٹی کیا ہے؟ کہ بارڈر پر کھڑا ہو اور اپنے وطن اور اپنے سرحد کا کیا کرے؟ دفاع کرے. میں نے کہا یہاں دشمن اٹیک کر دے، کچھ فوجی بہادری سے مقابلہ کریں اور کچھ فوجی بھاگ جائیں، آپ کن کی تعریفیں کرو گے؟ تو کہنے لگا جو کھڑا ہو جائے، جو دفاع کرے، جو جان کو جوکھے میں ڈالے اور وطن کا دفاع کرے، ہم اس کی تعریف کریں گے. میں نے کہا بس یہی مسئلہ ہے، ہم بھی علی کی اسی لیے تعریفیں کرتے ہیں.